بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے گورنمنٹ کے خلاف احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے، تو کل تیسرا جلسہ تھا ان کا کوئٹہ میں، جو کہ ایک اچھا پاور شو تھا، اور سب سے بڑا ان کا جو اب تک پاور شو ہوا ہے تو کراچی کا تھا۔ اور کراچی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہماری تو توقعات یہ تھی کہ گجرانوالہ کا جو جلسہ تھا وہ بڑا ہوگا، لیکن کوئٹہ کا جلسہ اس سے تھوڑا اچھا جلسہ تھا۔ تو جلسے تو اچھے ہیں، لیکن ان جلسوں سے جو ہے دو قسم کے جو سوچ ہے وہ عیاں ہوتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو سوچ ہے اس کی جو لیول ہے وہ دو قسم کی ہے۔ ایک سوچ تو یہ ہے کہ وہ اداروں کو، بیوروکریسی کو دبانا چاہتے ہیں، ان کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے اور ہمارا ہی اقتدار آئے گا، پاکستان پر ہمارا ہی راج چلے گا، ہمارے بعد ہماری اولادیں ہوں گی، پھر ان کی اولادیں ہوں گی۔ تو اس طرح وہ ان کو دھمکا رہے کہ آپ موجودہ جو حکومت ہے ان کے احکامات کو نہ مانیں، اور باقاعدہ انہوں نے فوجی جو ادارہ ہے، فوج کا جو ادارہ ہے، ان کے نوجوانوں کو اپنے لیڈرشپ کے خلاف اکسانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری قسم کی جو سوچ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم انتہائی اہم ہے اور ہمارے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے پاکستانی عوام کو، اداروں کو، کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ اور اب ہم آتے ہیں ان پوائنٹس کی جانب۔ تو سب سے پہلے اگر کل کا جلسہ کسی نے دیکھا ہوگا تو اس کے جو سیدھا پوائنٹ ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی وہ اداروں کے خلاف تھی۔ اس میں انہوں نے جو فوجی جوان ہیں ان کو اکسانے کی کوشش کی اپنے لیڈرشپ کے خلاف۔ پاکستان میں صرف یہی ایک ادارہ بچا ہے جو قومی سلامتی کے لیے کام کر رہا ہے، جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے، جو کہ پاکستان کی سرحدات کی حفاظت کر رہا ہے، اور وہ ہر اس کام میں حکومت کا ساتھ دیتا ہے جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو۔ تو فوج کے ادارے کو بھی انہوں نے تباہ کرنے کی وقتاً فوقتاً کوشش کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے، اور مختلف ادوار میں ان کے خلاف فوج کی جانب سے ہی جب ان کو چھیڑا گیا تو انہوں نے پھر ان کے خلاف بغاوت کی۔ تو یہی باتیں انہوں نے پھر دہرانے کی کوشش کی، اور فوجی جو نوجوان ہیں ان کو اکسانے کی کوشش کی اپنے ادارے کے خلاف۔ دوسری جو انہوں نے کوشش کی تو وہ یہ تھی کہ کراچی پولیس کو بھی انہوں نے سلوٹ کیا، اور پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی باقاعدہ انہیں کہا کہ موجودہ حکومت کے احکامات کو نہ مانا جائے اور ان کے جو احکامات ہیں ان کو رد کیا جائے۔ تو یہ انتہائی جو ہے بری قسم کی سوچ ہے۔ یہ جو عوام کی فلاح و بہبود کے جو کام ہو رہے ہیں، جو گورنمنٹ کا ریفارمز ایجنڈا ہے، تو اس کے خلاف یہ لوگ جو ہے اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ دوسری جو سوچ ہے تو وہ اس طرح عیاں ہوئی کہ جو نورانی صاحب تھے، جو جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے بلوچستان کو الگ ریاست بنانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ پچھلے 40 سال سے بلوچستان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ پچھلی جتنی بھی گورنمنٹ ہو گزری ہے بلوچستان میں، تو جمعیت علماء اسلام اس کی کولیشن پارٹنر ہوتی تھی، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی پریویس گورنمنٹ تھی بلوچستان میں، یا اس کے بعد جب اس کو توڑا گیا تو اس کو توڑنے کے خلاف بھی جو تھے JUIF جو تھی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، تو انہوں نے ان کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ دیا، اور پھر جو بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت آئی تو پھر JUIF جو تھی ان کا بھی حصہ تھی، اور موجودہ جو حکومت ہے ان کے ساتھ بھی ان کی کچھ گڑھ جوڑ جو ہے وہ شامل ہے، ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح بلوچستان میں جو سب سے زیادہ جو گورنمنٹ رہی تو پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی رہی۔ تو اگر وہ اب تک ان کو اپنے حقوق نہیں دے سکتے تو موجودہ حکومت کو وہ اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان کے جو MNA ہے اور ان کے مرکزی رہنما بھی ہے، تو انہوں نے کل جس سوچ کا اعادہ کیا تو یہی سوچ جو ہے وہ بھارت کی ہے۔ سرحد پار وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بلوچستان کو اکسایا جائے، بلوچستان کی عوام کو اکسایا جائے، اور بلوچستان میں جو گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے ان کو روکا جائے۔ جو زیادہ تر جو CPEC میں جو منصوبے چل رہے ہیں ان کے وہ بہت زیادہ خلاف ہے، اور ان کے لیے یہی ایک ٹیکٹکس بچا ہے کہ وہ بلوچستان میں کسی قسم کی بغاوت کو پیدا کر سکیں۔ جیسا یہ اپنے دور حکومت میں عمران خان صاحب سے کہا کرتے تھے کہ جلسوں جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو اب یہ بات ان کو سمجھ جانی چاہیے کہ جلسوں جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا، بس حکومت کا وقت ضائع ہوتا ہے اور اس سے ترقی روکتی ہے۔ تو ان کا یہ سوچ آہستہ آہستہ عوام کے سامنے آ رہے ہے، اس لیے ان کی جلسوں میں جو اٹینڈنس ہے تو وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے پاس مارچ 2021 تک ٹائم ہے، یہ جو کر سکتے کرے، ان کے ہاتھ کھلے ہیں، لیکن مارچ 2021 کے بعد یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔
पाकिस्तानी कौम को अब समझ जाना चाहिए कि मुल्क के मफाद में कौन है, मुल्क की बर्बादी कौन चाहता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो हमारे चैनल ग्लोइंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।